سلام علیکم۔ آج 9 محرم ہے۔ پیاس کی شدت بہت بڑھ گئی ہے۔ علی اصغر ایک ننھی چڑیا کی طرح گہوارے میں نڈھال پڑا ہے۔ ہم بچے اس خیمے میں جمع ہو گئے ہیں جہاں مشق رکھتے ہیں۔ وہاں کی مٹی تھوڑی گیلی ہے۔ ہم اس نم مٹی پر لیٹ جاتے ہیں تاکہ اس کی ٹھنڈک سے پیاس کی شدت میں کمی آئے۔ ہم خیمے میں تھے کہ چچا عباس کو دیکھا کہ کسی بات پر بہت ناراض ہیں اور انہیں جلا لایا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شمر جو کہ یزیدی فوج کا سب سے بدترین شخص ہے آیا ہے اور مجھے نامہ دیا ہے اور کہا ہے کہ حسین کو اکیلا چھوڑ دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ حسین اور اس کے ساتھ جو بھی ہیں سب کو مار دیں۔ یہ نامہ لو اور حسین سے جدا ہو کر ہمارے لشکر میں آ جاؤ، تم بھی اور تمہارے باقی بھائی بھی۔ بابا بتا رہے تھے کہ حضرت عباس اس بات سے اتنا ناراض ہوئے کہ اس خط کو پھاڑ دیا، تلوار نکالی اور چاہا کہ شمر کو زخمی کریں، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب مردوں کو خیمے میں جمع کیا اور اپنی پیاری آواز میں بات کرنا شروع کی۔ فرمایا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں۔ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، ان کو آپ لوگوں سے کوئی کام نہیں۔ ابھی رات ہے، میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ کسی کو جاتے ہوئے شرم نہ آئے۔ اپنا سامان اٹھائے اور نکل جائے، جو بھی یہاں رکے گا کل مارا جائے گا۔ سب نے کہا، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک آواز آئی جو میرے خیال میں قاسم کی تھی۔ کہنے لگا، چچا جان، کیا میں بھی کل مارا جاؤں گا؟ امام حسین نے درد بھری آواز میں کہا، چچا کی جان، آپ کو موت کیسی لگتی ہے؟ قاسم نے کہا، میرے لیے آپ کی ہمراہی میں مرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ امام حسین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، جی ہاں میری جان، تم بھی کل شہید ہوگے۔ میں خیمے کے پیچھے جا کر بہت روئی اور مسلسل سوچ رہی تھی میں کیسے بابا کے بغیر زندگی گزاروں گی۔ میرا دل بہت بھرا ہوا ہے اور بہت رونا آ رہا ہے، مزید نہیں لکھ سکتی۔ چلتی ہوں، شب بخیر۔